الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور حسب معمول ہم سوالات سے پہلے اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں۔ ایک شیخ اور مرید کے تعلق پہ روشنی ڈال دیجیے۔ کیا مرنے کے بعد بھی یہ تعلق اسی طرح سے قائم رہتا ہے؟ کیا موت کے بعد بھی سالک کی روح کو شیخ کی توجہ نصیب رہتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اور طالب کا تعلق بڑا عجیب، بڑا خوبصورت اور انتہائی پختہ ہوتا ہے۔ اسے اگر توڑتی ہے تو ایک ہی چیز، شیخ کی نافرمانی۔ صحیح۔ اگر طالب کے دل میں بھی شیخ کے بارے کوئی غلط وسوسہ آ جائے تو وہ اس رشتے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ بڑا نازک ہے۔ صحیح۔ اور یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ اسے قیامت کا زلزلہ بھی نہیں توڑ سکتا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ مضبوط اتنا ہوتا ہے، نازک اتنا ہوتا ہے کہ اگر طالب کے دل میں کوئی وسوسہ بھی آ جائے شیخ کے خلاف، تعلق ٹوٹ جاتا ہے، یا شیخ کا اتباع چھوڑ دے تو یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اتباع پر قائم ہے۔ یہی اتباع کا رشتہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بے شک۔ اتباع چھوٹ گیا تو دعویٰ زبانی، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اب یہ رشتہ قائم ہی آخرت کے لیے ہوتا ہے، ہوتا دنیا میں ہے، نتیجہ اس کا آخرت ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہمیں شیخ سے روپے نہیں لینے۔ صحیح طالب جو ہے وہ شیخ سے روپوں کا طالب نہیں ہوتا، اولاد کا طالب نہیں ہوتا، دنیا کی کسی چیز کا طالب نہیں، وہ تجلیات باری اور معرفت الہی پہچان چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح شیخ جو ہے اس کا قلب اس چیز سے منور ہوتا ہے، وہ اسے بارگاہ رسالت کی برکات اس کی آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما ڈالتا ہے، روشن کرتا ہے، اسے تجلیات باری، عظمت باری، وہ کیفیات دل میں آتی ہیں، وہ چکھتا ہے، کھاتا ہے، تلخی شیرینی کا مزہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ صحیح۔ دنیا میں شیخ کی توجہ سے سالک منازل مقامات طے کرتا رہتا ہے۔ یہ درجات ہیں، جو منازل سلوک ہیں، یہ آخرت کے درجات ہیں، لیکن ان کا انحصار اتباع رسالت پر ہے۔ شیخ کی توجہ توفیق اتباع پیدا کرتی ہے، جب پہچان پیدا کرتی ہے تو بنیاد معرفت رسول پر ہے۔ صحیح۔ جس نے عظمت رسالت کو پہچانا اس کے حوالے سے اللہ کی پہچان۔ سبحان اللہ۔ جو یہیں معروم رہا اس کی نگاہ آگے کیسے جائے؟ صحیح۔ تو شیخ کا کام دل کی نگاہ کو عظمت رسالت تک پہنچانا ہے۔ وہاں سے وہ جلا ملتی ہے کہ دل میں عظمت الہی کی کیفیات اپنے اپنی استعداد کے مطابق آتی، اور یہ پہچان مجبور کر دیتی ہے اطاعت۔
نافرمانی کی جرت باقی نہیں رہتی، بے بس ہو جاتا ہے بندہ، اطاعت اور اتباع اور غلامی کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، مزاجن بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ کچھ معاشرے ایسے ہیں، دنیاوی معاشرے بھی ایسے ہیں کہ وہ نہیں سوچتے کہ جھوٹ کیسے بولا جا سکتا۔ جی ہاں، بالکل۔ کافر معاشروں میں بھی ایک معیار ہے، میں نے کافر معاشروں کا بھی یہ دیکھا کہ وہ سوچا نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں سیدھی بات کروں۔ اگر انسانی معاشرے ایک سیٹ اپ بناتے ہیں اور چیزیں طے کرتے ہیں اور لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے، تو پھر روحانی دنیا کے جو مزاج ہیں وہ کیسے بے اثر ہو سکتے ہیں؟ صحیح، یہ تو وجود پر دماغ پر آئے، بالکل ٹھیک۔ جو روح میں صلاحیت کر جائیں سبحان اللہ، وہ کیسے بے اثر ہو سکتے ہیں؟ بے شک۔ تو پھر شیخ اور مرید کا پھر رشتہ یہ بن جاتا ہے کہ شیخ آگے آگے جا رہا ہے، مرید پیچھے جا رہا ہے، جہاں وہ سجدہ کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے، جہاں وہ رکوع کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے، جہاں وہ دعا مانگتا ہے یہ بھی مانگتا ہے، جہاں وہ رک جاتا ہے یہ رک جاتا ہے، جو وہ کھاتا ہے یہ بھی کھاتا ہے، جیسے وہ کماتا ہے یہ بھی کماتا ہے، جیسے وہ خرچ کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے، جہاں وہ نہیں کرتا وہاں یہ بھی نہیں کرتا، جہاں وہ خوش ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے، جہاں وہ رو پڑتا ہے یہ بھی رو پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا بن جاتا ہے کہ قالب تو دو ہوتے ہیں، جان ایک ہو جاتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے توڑے قیامت کا زلزلہ بھی توڑ نہیں سکے گا۔ صحیح، اپنا دل اگر جواب دے جائے، اتباع چھوٹ جائے، دل میں بال آ جائے تو اتنا نازک ہے کہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، دنیاوی زندگی میں موت کے آنے تک برکات شیخ سے درجات بڑھتے رہتے ہیں، چونکہ اتباع کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور مدارج کا جو انحصار ہے وہ اتباع رسالت پر، اعمال پر ہے، کردار پر۔ اب جتنی معرفت حق ہوتی ہے اتنا خلوص آ جاتا ہے۔ بعض لوگ 1000 سجدہ، لاکھ سجدہ کرتے ہیں، ایک بندہ ایک سجدہ کرتا ہے تو اس لاکھ سے زیادہ درجات لے جاتا سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ ہے۔ اس کا سجدہ کرنا اس پہچان کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کے سجدے خالی۔ اللہ اکبر۔ جب موت آتی ہے تو عمل کا عرصہ ختم ہو جاتا ہے، صحیح، موت کے بعد اجر کا موقع آ جاتا ہے۔ برزخ انتظار گاہ ہے لیکن درجہ بندی کر دی جاتی ہے، جس درجے کا بندہ ہے ویسی انتظار گاہ ہے۔ مجرم ہے تو حوالات ہے، اطاعت گزار ہے تو کس درجے کا ہے اس درجے کی رہائش مل جاتی ہے۔ وہاں بھی تعلق شیخ اور مرید کا قائم ہے۔ اگر شیخ دنیا سے چلا گیا تو دنیا میں مرید ہے تو اسے توفیق عمل اس کی برکات سے ملتی رہتی۔ مرید بھی فوت ہو گیا تو عمل کا معاملہ ختم ہو گیا، مقامات جہاں تھے وہاں جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے۔ لیکن تعلق اور رشتہ دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، میدان حشر میں بھی قائم رہے گا، اگر جنت جائیں گے تو وہاں بھی قائم رہے گا۔ بلکہ ایک صحابی نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں بیٹھے کہ یا رسول اللہ، حضور قرآن نے بھی جنت کی تحریص دلائی کہ بھئی اگر لالچ ہی کرنا ہے تو جنت کا کرو، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، انسان اگر لالچ ہی کرتا ہے تو جنت کا کرے۔ حضور نے بھی تو وہ عرض کرنے یا رسول اللہ کیا جنت میں جانا، ہم تو یہاں مزے میں ہیں مدینہ منورہ میں، گھر سے اٹھتے ہیں بے تکلف آتے ہیں، مسجد نبوی آتے ہیں، روح انور کو دیکھتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جنت میں جائیں گے آپ کے منازل او کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، کیا فائدہ ایسی جنت کا۔ اللہ اکبر، کیا رشتہ ہے۔ تو وہ جواب عرش سے آیا کہ اولئک مع الذین، وہ انبیاء، صلحاء، شہداء کے ساتھ ہوں گے جو زندگی میں ان کی اطاعت کرتے، یا جنت میں بھی یہ میل جول، یہ محفلیں جاری رہیں گی۔ مقام ہر ایک کا اپنا ہوگا،
لیکن جو اطاعت گزار ہیں ان کو موقع ملے گا، وقت دیا جائے گا، بارگاہ رسالت میں بھی جائیں گے، اپنے شیخ کے پاس بھی جائیں گے، بزرگوں کے پاس بھی جائیں گے، تو ان کی مجلسیں ہوں گی، رونقیں ہوں گی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جواب اس کو پھر وہ بندہ راضی ہوا کہ پھر تو جنت ٹھیک۔ اللہ اکبر، جہاں ہمیشہ کے لیے یہ سعادت ہوگی۔ تو یہ رشتے اتنے مضبوط ہیں، لیکن بھئی ہم بات تو کر رہے ہیں، ہم بات وہ کر رہے ہیں جو معاشرے میں آج کل پائی نہیں جاتی، نہ کوئی شیخ ملتا ہے نہ کوئی طالب ملتا۔ طالب بھی طالب دنیا ہے ہم اور تو شیخ جو بھی آج کل ہم تو وہ فسانہ کہہ رہے ہیں جس کے کردار دنیا سے اٹھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے کوئی شیخ نہیں ملتا، اور کہیں کوئی شیخ ہے تو طالب کوئی نہیں۔ طالب جاتا ہے، یار میں حیران ہوتا ہوں، ولی اللہ کی قبر پر جا کر بھی کہتے ہیں یار دنیا کا یہ کام کر دو۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ کوئی زندہ کسی کے بارے میں گمان ہو کہ ولی اللہ، تو وہاں بھی جاتے ہیں یار یہ کام کر۔ دنیا کے کام لے کے جاتے ہیں وہاں۔ تو کیا فرق پڑا؟ کافر بت کے پاس لے جاتا ہے، ہم ایک انسان کے پاس، زندہ یا مردہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ تو اسلام کفر میں فرق کیا ہے؟ بالکل صحیح۔ وہ بھائی دنیا لے جاؤ اس کے پاس جس نے دنیا بنائی ہے، اس کے پاس لے جاؤ جو دنیا چلا رہا ہے۔ اس کی بات اس نے تمہیں کہا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ تو ضرور آؤ ورنہ میں غرض نہیں لگاؤں گا۔ سارے دکھ میرے سامنے رکھو، ساری خواہشات رکھ دو، تم کیا چاہتے ہو؟ پھر کسی اور کے سامنے گٹھڑی پھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ بے شک، بے شک۔ آپ اگر آپ کو وزیر اعظم بلاتا ہے کہ یار تجھے کیا مجبوری ہے، مجھے آ کر بتا، میرے سامنے بات کر، میں کوشش کروں گا۔ پھر آپ آ کر تحصیلدار کے پاس جائیں گے، یار میری یہ مجبوری ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کی زندگی پر جی ہاں، ایسا بندہ، صحیح بات ہے۔ تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے تو بھائی بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر، کائنات سے کٹ کر، اللہ اکبر، گئی کائنات ایک طرف، میں اللہ بڑا، میں اللہ کی، تو اس کی اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر وعدہ کرتا ہے تیری عبادت، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، میرے سارے کام سنوار دے، دنیا ہی نہیں آخرت بھی سنوار دے۔ اللہ اکبر، ہاں جی؟ بے شک، بے شک۔ اور پھر تو اٹھ کر پھر نتھو پھتو ایرے گہرے کے پاس چلا جائے۔ تو بھئی اہل اللہ سے تو اللہ ملتا ہے، یہ تو جوہریوں کی دکان ہے، یہاں جواہرات بکتے ہیں، آپ وہاں جا کر کہتے ہیں تھوڑا سا دھنیا دے دو، 2 ہری مرچیں بھی دے دو۔ ہاں، کون ایسا ہے جو جوہری کی دکان پر چٹنی کے لیے 1 پیاز دے دو، 2 ہری مرچیں اور دھنیا دے دو؟ یار کیا کرتے ہو؟ دنیا تو اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جتنے وہ چٹنی کا سامان۔ اللہ اکبر، کوئی شک نہیں، ہاں کوئی جی، شک تو اہل نہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ مانگو۔ اللہ مانگو، اللہ اکبر۔ تو یہ رشتہ ہے بے شک، شیخ اور بے مرید شک۔ کا۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے اور دل نہیں چاہ رہا کہ ہم بریک پہ جائیں، لیکن کیا کریں کہ بریک پہ جانا پڑے گا۔ ناظرین، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے، 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔